میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میری بخاری شریف ہے اور کتاب الادب بخاری شریف سے یہاں سے ہماری گفتگو کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ادب کے معنی کیا ہے، ادب کہتے کسے۔ بخاری شریف کی ایک شرح ہے جس کو عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کہا جاتا ہے، اس کے مصنف کا نام ہے علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ 855 سنہ ہجری کے متوفی بزرگ ہیں۔ انہوں نے کتاب الادب بخاری شریف کا جس وقت انہوں نے اس کی احادیث کے تحت شرح کرنا شروع کی تو سب سے پہلے ادب کا انہوں نے معنی لکھا۔ لکھتے ہیں کہ یہ لفظ ادب مادوبہ سے مشتق ہے۔ مادوبہ یہ ضیافت کو بولتے ہیں، ایسا کھانا جو دعوت کے لیے تیار کیا گیا، اسے مادوبہ کہا جاتا ہے۔ ولیمے کا کھانا اس کو بھی مادوبہ ہی کہا جاتا ہے، یا کسی بھی کھانے پر لوگوں کو بلایا جائے تو اس کو مادوبہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ادب مادوبہ سے بنا ہے۔ تو ادب اور مادوبہ ان دونوں کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ چونکہ مادوبہ ضیافت کھانا اس کی طرف لوگوں کو بلایا جاتا ہے، تو ادب کی طرف بھی لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ ادب سیکھیں، ادب کریں، ادب اپنائیں، یہ لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ اس مناسبت سے ادب کو ادب کہا جاتا ہے۔ پھر جو ہے وہ ادب کے کئی معانی اور مفاہیم بیان کیے گئے، جس طرح آپ نے یہ بات لکھی ہے کہ جس کی قولاً اور فعلاً تعریف کی جائے جس چیز کی، اس کو بھی ادب کہا جاتا ہے۔ اور ادب مکارم اخلاق کو حاصل کر لینا، اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مستحسن کاموں سے واقف ہونا، یہ بھی ادب ہے، یعنی اچھے کاموں سے واقف ہونا۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اپنے سے بڑے کی تعظیم کرنا اور اپنے سے چھوٹے پر شفقت کرنا، تلطف، مہربانی کرنا چھوٹے پر، اس کو بھی ادب کہا جاتا ہے۔ لہذا ادب جو ہے اگر اس کا خلاصہ نکالیں تو یہ ہے کہ اچھے اخلاق کا نام یہ ادب ہے، اچھے اخلاق کا نام۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب الادب کے تحت سب سے پہلے جو احادیث ذکر کی ہیں اور ان احادیث کے اوپر جو عنوان قائم کیا ہے وہ ہے باب البر والصلہ، نیکی اور ملنے ملانے کا بیان۔ یاد رکھنا یہ جو ادب ہے نا، ادب گھر سے شروع ہوتا ہے۔ اگر کسی بندے کا اپنے گھر والوں کے ساتھ رویہ درست نہیں ہے، وہ ارد گرد جتنا مرضی جو ہے وہ مہذب ہو کے پھرتا رہے، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ دعا سلام لیتے ہوئے بڑا جو ہے وہ شائستگی کے ساتھ ملے اور جو ہے وہ جھک کر ملے، مولانا صاحب کیا حال ہے، حاجی صاحب کیا حال ہے، تو کارویج میں سے گانا کڑتا ہوئے تو کوئی ادب نہیں ہے۔ اس کو منافقت تو کہی جا سکتی ہے لیکن یہ ادب نہیں ہے۔ اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جو ادب کا ذکر کیا یہاں پر، تو جو اس کی مناسبت سے احادیث ذکر کی ہیں تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ فرامین یہاں ذکر کیے ہیں جن کا تعلق بندے کے اپنے والدین کے ساتھ ہے، کیونکہ سب سے پہلا شخص جو انسان سے ادب کا مستحق ہے وہ بندے کے والدین ہیں۔
جن کے بدن سے پیدا ہوا، جس کے خون سے یہ بندہ بنا ہے، یہ اس کے ادب کے سب سے پہلے مستحق ہے۔ اگر والدین کا ادب نہیں ہے تو کسی چیز کا بھی ادب نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے بندے ہیں کہ جس وقت وہ ان کا معاشرے کے اندر میل جول ہوتا ہے نا تو بڑی شائستگی کے ساتھ ملتے ہیں، اچھا، اور جیسے ہی ان کے خلاف مزاج بات ہوتی ہے تو فوراً اپنا پینترا بدل لیتے ہیں، اور ان کی جو انداز گفتگو ہوتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے یہ پرلے درجے کے بے وقوف ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے گھر سے باہر بتکلف اپنا یہ گیٹ اپ اوڑا ہوا ہوتا ہے گھر سے باہر، اور جو گھر کے اندر ان کا رویہ ہوتا ہے اپنے والدین کے ساتھ وہ بہت برا ہوتا ہے۔ اب جو بندہ اپنے والدین کا ادب اور احترام نہیں نہ کرتا وہ ایک نہ ایک دن معاشرے کے اندر عیاں ہو ہی جاتا ہے، ایک نہ ایک دن کہ نہیں جی اس کے اندر ہے کیا، یہ یا اس کو تو ہم بڑا جو اچھا سمجھتے تھے لیکن یہ تو پرلے درجے کا بے وقوف ہے، یہ احمق ہے۔ یہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے اپنے والدین کا ادب اور احترام کیا ہی نہیں ہوتا، اس نے سیکھا ہی نہیں ہوتا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے والدین کا ادب اور احترام کرتے ہیں وہ ہر ایک کا ادب و احترام کرتا ہے۔ جو اپنے والدین کا ادب اور احترام نہیں نہ کرتا وہ کسی کا بھی ادب اور احترام نہیں کر سکتا، جو مرضی کر لے، ایک نہ ایک دن اس کا جو اندر والا جو بیوقوف پن ہے وہ بالکل ظاہر ہو جائے گا۔ اب ذرا سنیے جی، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی سب سے پہلے یہاں پر قرآن مجید برہان رشید سے سورہ عنکبوت کی ایک آیت کوٹ کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، یہ کتاب الادب ہے اور باب البر والصلہ ہے۔ بر کا معنی ہوتا ہے نیکی کرنا، صلہ کا مطلب ہوتا ہے ملنا اور ملانا، یعنی کہ نیکی کا سب سے پہلے مستحق کون؟ فرمایا والدین ہے، اور ملنے اور ملانے کا سب سے زیادہ جو حق رکھتے ہیں وہ بندے کے والدین ہے، بندے کے اعزہ و قریبہ ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو تاکید کی ہے اس کے والدین کے بارے میں حسنا، نیکی کی، یعنی کہ ہم نے تاکید کی ہے انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے۔ اچھا، اس سے ملتا جلتا جو مفہوم ہے یہ سورہ عنکبوت کے اندر تو پایا جاتا ہے، سورہ احقاف کے اندر بھی ملتا ہے یہ لفظ، یہ سورہ لقمان کے اندر بھی لفظ ملتے ہیں، وہاں پر بھی یہی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور پھر اگر ہم ان آیات کو پورا پڑھیں تو وہاں پر یہ لفظ بھی موجود ہے حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، یعنی کہ علیحدہ سے والدہ کا ذکر، والدہ کے ساتھ جو ادب اور احترام ہے۔ اچھا، اب سورہ عنکبوت کے اندر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، دیکھ والدین کے ساتھ نیکی کرنی ہے، بھلائی کرنی ہے، اور اگر وہ تمہیں میرے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرانے کا کہیں جس کا تجھے علم نہیں ہے فَلَا تُطِعْهُمَا، تو تو نے ان دونوں کی اس معاملے میں بات نہیں ماننی، باقی ساری باتیں مان لینی، لیکن شرک کی دعوتیں، معصیت کی دعوتیں، تو گناہ کی دعوتیں، تو ان کی بات نہیں ماننی۔ اگر بات ماننی ہے تو صرف اور صرف میری اطاعت والے کاموں کی ان کے پیچھے چلنا ہے، وہ بات ان کی ماننی۔ تو جو محدثین اور مفسرین نے اس آیت مقدسہ کا نتیجہ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ والدین بندے کی نیکی کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ کب تک؟ جب تک وہ کسی گناہ کی طرف نہیں بلاتے، گناہ کی دعوت نہیں دیتے۔ اگر وہ گناہ کی دعوت دیتے ہیں تو پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ جیسے ایک مثال دی جاتی ہے، فقہا لکھتے ہیں کہ اگر والدین اپنے بچے کو یہ کہیں کہ مجھے چرچ میں چھوڑاؤ، مندر میں چھوڑاؤ، بت خانے میں چھوڑاؤ، تو یہ بات نہیں ماننی۔ ہاں، اگر یہ کہیں کہ وہاں سے واپس لے آؤ تو پھر بات مان لینی۔ کیوں؟ بت خانے چھوڑ کر آنا یا لے کر جانا وہاں یہ معصیت ہے، اور وہاں سے لانا معصیت نہیں۔ تو اس وجہ سے کہا گیا ہے ہر حوالے سے ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرنی۔
اب جو حدیث پاک یہاں ذکر کی ہے امام بخاری علیہ رحمہ نے، سب سے پہلے وہ حدیث یہ ہے، میں اس کی سند کے بغیر اس کو پڑھوں گا۔ حضرت عمر الشیبانی رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں اخبرنا صاحب هذه الدار واومع بيده الى دار عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ابو عمر الشیبانی ہے، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر کے باہر کھڑے تھے اور کسی نے ان سے کوئی بات اس طرح پوچھی تو انہوں نے یہ بات کہی اشارہ کرتے ہوئے ان کے گھر کی طرف کہ مجھے اس گھر والے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سنائی ہے۔ او مع بیدہ الی دار عبد اللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہا انہوں نے مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سنائی ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود نے خود کہا تھا سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا ای العمل احب الی اللہ، کون سا عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ، کون سا عمل؟ قال الصلاة على وقتها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ وقت پر سبھی بولیے ذرا، وقت پر نماز پڑھنا یہ سب سے پسندیدہ عمل ہے اللہ کو۔ قال ثم ای، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا کہ حضور اس کے بعد کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ وقت پر نماز پڑھنے کے بعد جو پہلا کام ہے اللہ کی بندگی اور عبادت کے بعد وہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے پھر پوچھ لیا ثم ای، حضور اس کے بعد کون سا ہے؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ یہ کہتے ہیں ابو عمر الشیبانی کہ حدثنی بہن ولو استزدته لزادنی، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے کہا اگر میں اسی طرح حضور سے پوچھتا رہتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزید اضافہ کرتے رہتے، لیکن جو میں نے پوچھا نہیں مزید، میں نے یہ اسی طرح پوچھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بعد جو پسندیدہ عمل ہے وہ والدین کے ساتھ نیکی کو کہا ہے۔ اب عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کا اگر آپ مطالعہ کریں اس کے تحت انہوں نے کئی حدیثیں اس سے ملتی جلتی ذکر کی ہیں۔ پھر اس کے بعد امام بخاری نے پورا ایک عنوان قائم کیا ہے، من احق الناس بحسن الصحبہ، لوگوں میں سب سے زیادہ حسن صحبت کا مستحق کون، یعنی کہ بندے کا جو حسن سلوک ہے اس کا سب سے زیادہ مستحق کون، اس کے تحت جو انہوں نے حدیث ذکر کی۔ وہ لکھتے ہیں جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو ہریرہ راوی ہیں کہ ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق الناس بحسن صحابتی، حضور لوگوں میں سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ قال امک، سرکار نے فرمایا وہ تیری ماں ہے۔ قال ثم من، تو اس نے پوچھا کہ حضور ذرا بتائیے اس کے بعد کون ہے؟ ثم امک، سرکار نے پھر فرمایا وہ تیری ماں ہے۔ پھر اس نے یہی پوچھا کہ حضور پھر کون ہے؟ فرمایا امک، وہ تیری ماں ہے۔ پھر پوچھا کہ کون ہے؟ فرمایا ابوک، وہ تیرا باپ ہے۔ 3 دفعہ ماں کا ذکر کیا اور 4تھی دفعہ باپ کا ذکر کیا۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ یہ حدیث کا جو طریق ہے اور اس کا اسلوب ہے وہ بتلا رہا ہے والدہ کا جو مقام اور مرتبہ اور فضیلت ہے وہ باپ سے 3 گنا زیادہ ہے، اور باپ کا جو درجہ ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن ماں کا مقام باپ کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اور اس وجہ سے پھر جو فقہاء نے نتیجہ اخذ کیا وہ لکھتے ہیں الابو یقدم فی الاحترام، باپ احترام میں پہلے، باپ احترام اور تعظیم اور ادب میں پہلے، اور والام یقدم فی الخدمہ، وہ جو ماں ہے یہ خدمت میں پہلے۔ دونوں کا مقام اپنی اپنی جگہ پہ ہے، ایک خدمت میں پہلے ہے ایک احترام میں پہلے۔ خدمت اور احترام کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے جو مشہور مثال دی جاتی ہے اس کے اوپر، دونوں اکٹھے آئے، سفر سے آئے ہیں یا کسی اور جگہ سے آئے، دونوں نے جو ہے وہ پانی مانگ لیا،
آپ نے پانی کے گلاس بھر لیا، اب کس کو دینا؟ دونوں نے پانی مانگا ہے. کہا یقدم فی الخدمت الام، ماں خدمت میں مقدم ہے، لہذا خدمت میں پہلے اس کو پانی پیش کیا جائے، پہلے ماں کو پانی پیش کیا جائے. اور ادب اور احترام میں باپ پہلے ہے، اپنی جگہ سے اٹھ کر کے باپ کو وہاں پر جگہ دی جائے. یعنی کہ احترام میں باپ پہلے اور خدمت میں ماں پہلے. تو کہا کہ ماں کا یہ مقام مرتبہ کیوں ہے؟ جو علامہ نے باتیں لکھی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اس کی 3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ حمل کی مشقت، یہ ماں اٹھاتی باپ نہیں اٹھاتا. پھر وضع حمل کی مشقت، یہ بھی ماں ہی اٹھاتی ہے باپ نہیں اٹھاتا. اور پھر تیسرا دودھ پلانے اور پرورش کرنے کی مشقت، یہ بھی ماں ہی اٹھاتی ہے باپ نہیں اٹھاتا. یہ 3 چیزیں ماں کے حق میں ہیں، تو ماں کا مقام اس اعتبار سے خدمت میں باپ سے کیا ہے؟ زیادہ ہے. دوستو ادب گھر سے شروع ہوتا ہے. یہ ساری باتیں جو ہے وہ ان کا خلاصہ یہی بنتا ہے کہ اگر آپ اپنے والدین کا ادب اور احترام کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ مؤدب ہیں، باادب ہیں. اور اگر اپنے والدین کا ادب و احترام ہی نہ کرتے تو معاشرے کے اندر جس طرح مرضی لوگوں کی خدمت کریں، ویلفیئر کے کام کریں، جو مرضی کریں، آپ کچھ بھی نہیں. اگر والدین کے ساتھ آپ ٹھیک ہیں تو سب کچھ ہیں، ان کے ساتھ اگر آپ کا رویہ درست نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کے فہم کی برکتیں عطا فرمائے.